بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم آپ سب ناظرین کرام کے ساتھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات بیان کریں گے۔ ایک دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام اردن سے سرزمین بیت المقدس گئے۔ سفر کے دوران حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں سے فرمایا کہ فلاں جگہ پر ایک گدھا پھر رہا ہے، اس گدھے کو یہاں پر لاؤ۔ ان کے ساتھی گئے اور گدھے کو لے آئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس پر سوار ہو کر شہر اورشلیم میں داخل ہو گئے۔ وہاں پر کچھ مریضوں کی عیادت کی اور اللہ کے حکم سے ان کو شفا عطا فرمائی۔ اس کے بعد بیت المقدس گئے۔ وہاں پر بعض لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھا، اے پیغمبر خدا، ہمیں یہ بتائیں کہ دنیا کا خاتمہ کیسے اور کب ہوگا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں کہ میرے بعد ایک پیغمبر آئیں گے، ان کا نام مبارک احمد ہے۔ اس بات کا ذکر قرآن مجید فرقان حمید کی سورۃ صف کی آیت نمبر 6 میں آیا ہے۔ انجیل میں یہ بشارت کار کلید کے نام سے ہے، کیونکہ یونانی لغت میں اس کا معنی ہے تعریف کیا گیا، اور اس کے معادل لفظ احمد اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اس کے ساتھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اس پیغمبر کے ایک فرزند حضرت مہدی علیہ السلام مخلوق خدا پر حجت خدا ہوں گے۔ وہ قیام کریں گے اور زمین کو اسی طرح عدل و انصاف سے بھر دیں گے جیسے وہ ظلم و جبر سے بھری ہوگی۔ میں اس زمانے میں آسمان سے اتروں گا اور میرا ظہور قیامت کی نشانی ہوگا۔ اسلامی روایات میں ہے کہ جب مہدی علیہ السلام ظہور فرمائیں گے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی آسمان سے اتریں گے اور بیت المقدس میں حضرت مہدی کی امامت میں نماز پڑھیں گے۔ وہ حضرت کے یار و مددگار ہوں گے اور اپنے پیروکاروں کو ان کی رہبری قبول کرنے کی دعوت دیں گے۔ ان کی حکومت کے استحکام کا موجب بنیں گے۔ بیت المقدس کے مقام عفیق پر ان کے ہاتھ میں سامان جنگ ہوگا اور دجال کے قتل میں شریک ہوں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ایسے زمانے میں زندگی گزاری تھی کہ راہ ہدایت کے راستے میں مصائب اٹھائے تھے، لوگوں سے زخم زبان کھائے اور گالیاں بھی سنی، لیکن جب وہ اپنی والدہ ماجدہ حضرت مریم علیہ السلام کے پاس آتے تو ان کے دل کو سکون مل جاتا۔ ماں کے حالات و بیانات حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے غم زدہ دل پر شفا بخش مرہم کا کام کرتے تھے۔ ایسی ماں سراپائے نور تھیں، ان کی موجودگی سے انسان کو خدا یاد آ جاتا اور ہر قسم کے غم کو دل سے دھو ڈالتی۔ حضرت مریم علیہ السلام جن کے وقت صحرا اور کوہستان کی طرف تشریف لے جاتی، وہاں پر عبادت خدا اللہ کی یاد میں مشغول ہو جاتی۔ ایک دن وہ وادی دمشق میں پہاڑ کے دامن میں مشغول عبادت میں تھیں کہ تھک کر وہاں پر ہی سو گئیں تاکہ اپنی تھکاوٹ دور کر سکیں۔ اسی حالت میں دنیا سے چل بسیں۔ جنت کی حوریں ان کے پاس آئیں، انہیں غسل دیا اور کفن دیا اور ان کے اوپر ایک سفید کپڑا ڈالا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی والدہ کے پیچھے آئے، دیکھتے ہیں کہ وہ سوئی ہوئی ہیں اور ان کے اوپر ایک سفید کپڑا پڑا ہوا ہے۔ انہوں نے اپنی ماں کو بیدار نہ کیا۔ کافی دیر تک ان کے پاس ادھر ادھر پھرتے رہے لیکن بیدار نہ ہوئیں۔ ادھر نماز پڑھنے اور روزہ کھولنے کا وقت ہو گیا لیکن وہ پھر بھی بیدار نہ ہوئیں۔ وہ بڑے ہی آرام سے اپنی ماں کے پاس آئے اور آواز دی لیکن کوئی بھی جواب نہ ملا۔ تھوڑی اونچی آواز دی، وہ پھر بھی بیدار نہ ہوئیں اور کوئی جواب نہ آیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سمجھ گئے کہ ماں کی چھاؤں سے محروم ہو چکے ہیں۔ آپ علیہ السلام بہت غمگین ہوئے۔ ماں کے جانے کی وجہ سے ان کا جگر زخمی ہو گیا۔ روتے ہوئے اپنی ماں کا جنازہ اٹھایا، بیت المقدس کے قریب لائے اور وہاں پر دفن کیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی والدہ ماجدہ کو بھولے نہیں۔ روح ماں کو خواب میں دیکھا تو وہ خوش ہوئے اور پوچھا کہ اے اماں جان، آپ کی کوئی خواہش ہے؟ حضرت مریم علیہ السلام نے جواب دیا، ہاں، میری خواہش یہ ہے کہ میں دنیا میں ہوتی، سخت سردی کی راتوں میں عبادت کرتی اور سخت گرمی کے دنوں میں روزہ رکھتی۔ امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور سبسکرائب لازمی کر دیں۔